بسم الله الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت بھرا سلام۔ ناظرین، پاکستان میں آئے دن آپ دیکھتے ہیں کہ مذہبی نفرت میں اضافہ ہی ہوتا جا رہا ہے اور لوگوں کو عبادت سے روکا جاتا ہے۔ حالیہ دنوں میں عید الفطر کے موقع پر جو کچھ ہوا، اس نے ایک بار پھر اس مسئلے کو اجاگر کر دیا ہے۔ چند روز قبل ایک رپورٹ جاری کی گئی جس میں احمدیہ کمیونٹی کے ساتھ پیش آنے والے واقعات کا ذکر کیا گیا۔ اس رپورٹ کے مطابق جماعت احمدیہ کے ترجمان کی طرف سے ایک پریس ریلیز جاری کی گئی جس میں میڈیا کو آگاہ کیا گیا کہ عید الفطر کے دن پنجاب کے بعض مقامات پر احمدیوں کو عبادت سے روک دیا گیا، حتیٰ کہ عبادت گاہیں خالی کروا لی گئیں اور عید کی نماز ادا کرنے سے بھی زبردستی روکا گیا۔ یہ بات خاص طور پر قابل غور ہے کہ یہ سب کچھ چار دیواری کے اندر ہو رہا تھا، جہاں آئین پاکستان کے مطابق ہر شہری کو اپنے مذہب پر عمل کرنے کی مکمل آزادی حاصل ہے۔ اس کے باوجود نہ صرف ان کے مذہبی حقوق سلب کیے گئے بلکہ سپریم کورٹ کے واضح فیصلے کی بھی خلاف ورزی کی گئی۔ رپورٹ کے مطابق 21 مارچ 2026 کو پنجاب پولیس نے بعض مقامات پر حکومت پنجاب کے احکامات کا حوالہ دے کر احمدیوں کو عبادت سے روکا، انہیں ہراساں کیا اور عبادت گاہوں کو زبردستی خالی کروا لیا۔ گوجرانوالہ میں انتظامیہ نے عید کی عبادت سے منع کیا۔ سیالکوٹ میں 6 مقامات پر عید کی نماز ادا نہیں کرنے دی گئی، جبکہ فیصل آباد میں بھی احمدی عبادت گاہ کو خالی کروا لیا گیا۔ سرگودھا میں مختلف مقامات پر احمدیوں کو عبادت گاہوں سے نکال کر وہاں تالے لگا دیے گئے۔ جماعت احمدیہ کے ترجمان نے ان واقعات پر شدید افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ مذہبی آزادی ایک بنیادی انسانی حق ہے جس کی ضمانت نہ صرف انسانی حقوق کے عالمی منشور کی دفعہ 18 میں دی گئی ہے بلکہ آئین پاکستان کے آرٹیکل 20 میں بھی واضح طور پر درج ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ سپریم کورٹ کے معزز جج صاحبان جسٹس منظور علی شاہ اور جسٹس امین الدین خان پر مشتمل بینچ نے 12 جنوری 2022 کے فیصلے میں واضح طور پر قرار دیا تھا کہ ہر شہری کو اپنی چار دیواری کے اندر اپنے مذہب پر عمل کرنے کی مکمل آزادی حاصل ہے۔ اس کے باوجود ان اقدامات کے ذریعے اس فیصلے کی کھلی خلاف ورزی کی گئی۔ ترجمان نے اس بات پر بھی زور دیا کہ ریاست پاکستان کے اعلیٰ حکام بارہا یہ یقین دہانی کرا چکے ہیں کہ ملک میں انتہا پسندی کو کسی صورت برداشت نہیں کیا جائے گا، لیکن ان وعدوں کے باوجود بعض مقامات پر انتظامیہ کے چند افسران نے بلا جواز احمدیوں کو عبادت سے روکا، جس سے نہ صرف بنیادی حقوق متاثر ہوئے بلکہ ملک کی ساکھ کو بھی نقصان پہنچا۔ یہ سوال بھی اٹھتا ہے کہ جب حکومت پنجاب کی طرف سے عمومی طور پر یہ موقف دیا جاتا ہے کہ تمام شہری برابر ہیں اور سب کو اپنے مذہب پر عمل کرنے کی آزادی ہے، تو پھر مختلف علاقوں میں اس کے برعکس اقدامات کیوں دیکھنے میں آتے ہیں؟ حقیقت یہ ہے کہ پاکستان میں مذہبی منافرت اس حد تک بڑھ چکی ہے کہ احمدیہ کمیونٹی کو مسلسل نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ انہیں نہ صرف عبادت سے روکا جاتا ہے بلکہ ان کے لیے روز بروز مشکلات بھی بڑھائی جا رہی ہیں۔ یہ سلسلہ کوئی نیا نہیں بلکہ ایک طویل عرصے سے جاری ہے۔ اطلاعات کے مطابق بعض مقامات پر پولیس افسران نے خود ساختہ فیصلے کرتے ہوئے احمدیوں کو عبادت سے روکا۔ اگر یہ کوئی باقاعدہ حکومتی پالیسی ہوتی تو پورے پنجاب میں یکساں طور پر اس کا اطلاق ہوتا اور باقاعدہ نوٹیفیکیشن جاری کیا جاتا، لیکن ایسا نہیں ہوا، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ بعض افسران نے ذاتی بنیادوں پر یہ اقدامات کیے۔ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ جہاں احمدیوں کو عبادت سے نہیں روکا گیا، وہاں کسی قسم کی بدامنی یا شکایت سامنے نہیں آئی۔ وہ پرامن طریقے سے اپنی عبادت کرتے ہیں اور واپس اپنے گھروں کو چلے جاتے ہیں۔ اس کے باوجود ان پر پابندیاں عائد کرنا کسی طور بھی انصاف کے تقاضوں کے مطابق نہیں۔ ایک اور اہم پہلو یہ ہے کہ بعض سرکاری افسران اپنے ذاتی مذہبی رجحانات کو پیش نظر رکھتے ہوئے فیصلے کرتے ہیں، حالانکہ ان کا فرض ہے کہ وہ آئین اور قانون کے مطابق سب شہریوں کے ساتھ یکساں سلوک کریں۔ پولیس اور انتظامیہ کو واضح ہدایات دی جاتی ہیں کہ قانون سب کے لیے برابر ہے، لیکن عملی طور پر بعض مقامات پر اس کی خلاف ورزی دیکھی جا رہی ہے۔ مزید برآں کئی احمدی عبادت گاہیں اب بھی سیل ہیں جنہیں کھولا نہیں جا رہا۔
اس کی ایک بڑی وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ اگر انہیں کھولا گیا تو بعض شدت پسند عناصر احتجاج کریں گے اور حالات خراب ہو سکتے ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا ریاست کا کام قانون پر عمل کروانا ہے یا دباؤ کے آگے جھک جانا؟ حکومت کو چاہیے کہ وہ واضح اور مضبوط موقف اختیار کرے اور تمام شہریوں کو آئین کے مطابق ان کے حقوق فراہم کرے۔ کسی بھی عبادت گاہ کو بلا جواز بند کرنا نہ صرف غیر قانونی ہے بلکہ بنیادی انسانی حقوق کی بھی خلاف ورزی ہے۔ آخر میں یہی کہا جا سکتا ہے کہ پاکستان میں حقیقی تبدیلی اسی وقت آئے گی جب مذہبی آزادی کو عملی طور پر یقینی بنایا جائے گا۔ جس طرح دنیا کے دیگر ممالک میں لوگ آزادی کے ساتھ اپنے مذہب پر عمل کرتے ہیں، اسی طرح پاکستان میں بھی ہر شہری کو بلا خوف و خطر اپنی عبادت کرنے کی اجازت ہونی چاہیے۔ حکومت پنجاب اور ریاستی اداروں کو چاہیے کہ وہ اس مسئلے کو سنجیدگی سے لیں اور جہاں جہاں ایسے واقعات پیش آئے ہیں انہیں فوری طور پر درست کریں۔ احمدیہ کمیونٹی سمیت تمام اقلیتوں کو آئین کے مطابق مکمل مذہبی آزادی فراہم کی جانی چاہیے۔ ناظرین، اگر آپ چاہتے ہیں کہ معاشرے میں انصاف، امن اور برداشت کو فروغ ملے تو اس آواز کو آگے بڑھائیں، چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو شیئر کریں اور کامنٹ میں اپنی رائے ضرور دیں۔ یوٹیوب چینل میسج آف اسلام۔ ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین، دل سے ہے خدا میں ختم المرسلین۔